الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام بخش دوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ درس کا دوسرا حصہ ہے. اس دوسرے حصے میں ہو سکتا ہے کہ مختلف قسمیں ہیں، الگ الگ بخش ہوں، الگ الگ پارٹ ہوں. اس میں قسمت اول دیا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ قسمت دوم سے وہ بھی آ سکتا ہے. بہر صورت قسمت اول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا کہ روش کیا تھی دعوت دینے کی، کس طریقے سے دعوت دیتے تھے، کس طریقے سے ابلاغ رسالت کیا ہے، یہ تمام چیزیں. کریں کہ اس سے پہلے کے درس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دو پہلو بیان کر چکے ہیں، بعثت اور دعوت. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ کی نبوت کے دو پہلو بیان کیے، ایک بعثت، دوسرے دعوت. یا یوں کہا جائے کہ اس سے پہلے کے درس میں حضرت موسیٰ کی نبوت کے دو پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک بعثت اور ایک دعوت. بخش اول میں بعثت کے سلسلے میں ساری باتیں ہو چکی ہیں. اب جو درس آپ پڑھنے جا رہے ہیں، درس حاضر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کہ طاغوت کے مقابلے میں کس طریقے سے انہوں نے اپنی دعوت کو پیش کیا ہے، جو ان کے وظائف تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، جو الہی پیام تھے، ان کو حضرت موسیٰ نے طاغوت کے مخالفین کے سرکشوں کے سامنے کس راہ و روش کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کے بعد آپ سے کچھ امید کر رہے ہیں کہ اس درس کا مطالعہ کرنے کے بعد امید ہے کہ ہم نیچے کچھ سوال دے رہے ہیں، آپ ان سوال کے توضیحات اور ان کے جوابات انشاءاللہ دیں گے. پہلا سوال، یہ سوال اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے، آنے والے درس میں ان سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا. ابلاغ رسالت میں یا ابلاغ پیام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا روش تھی، کیا طریقہ تھا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے پیام کو ابلاغ کیا ہے، دوسروں تک پہنچایا ہے. دوسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جو مختلف پہلو تھے اس کو بیان کریں. دعوت کے جو رخ تھے، جو انداز تھے، ٹھیک، کیا کیا پیام دیا ہے وہ. طاغوت کے مقابلے میں یا طاغوت کے سامنے حضرت موسیٰ نے دعوت کی کیا راہ و روش اختیار کی ہے. یہ تین سوالات ہیں. انشاءاللہ درس کے اختتام میں امید ہے کہ ان تینوں سوالوں کے جواب تفصیل کے ساتھ دینے پہ آپ قادر ہوں گے انشاءاللہ. چلیں، محتویٰ آموزش، نبوت موسیٰ بخش دوم، دعوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت دوسرا حصہ ہے دعوت. روش موسیٰ علیہ السلام در ابلاغ، یہ پہلے سوال کا جواب. ابلاغ رسالت میں یا ابلاغ پیام الہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روش کیا تھی، انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا. در بحث از شیوہ دعوت قبل از ہر چیز میں روش موسیٰ در ابلاغ پیام الہی میں پردازی ان روش عبارت انداز. چلیں، دعوت کے کیا طریقے تھے، اس کی بحث کرنے سے پہلے لازم اور ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیام کے ابلاغ میں کون سا طریقہ اپنایا ہے، اس سے آپ آشنا ہو جائیں. سب سے پہلے جو طریقہ کار تھا، جو روش تھی ابلاغ پیام کی، اس میں پہلی چیز اعلام صریح رسالت و اظہار عقائد، اپنی رسالت کا واضح طور پر اعلان کیا اور عقائد کا اظہار کیا. دونوں چیزیں، ٹھیک، اعلان رسالت کے ساتھ ساتھ اظہار عقائد. اپنی رسالت کو بھی بیان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کے بعد عقائد کا بھی اظہار کیا ہے کہ میرا رب یہ سامنے بیٹھا ہوا تخت پر فرعون ہے یا اس کو پیدا کرنے والا ہے. موسیٰ و ہارون
علیہ السلام ادعائے فرعون ارا ربکم العالی اشکارا نفی کردند. کہنے کہ موسیٰ اور ہارون ان دونوں نے فرعون کے اس دعوے کو جو کہہ رہا تھا انا ربکم العالی کہ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا خدا ہوں، موسیٰ اور ہارون نے واضح طور پر اس کے اس دعوے کا انکار کیا، نفی کی. کہا نہیں ہم تو تمہیں نہیں مانتے. فاتیاہو یہ دونوں آئے فرعون کے پاس، فقولا تو ان دونوں نے کہا انا رسول ربک کہ ہم تمہارے رب کی جانب سے رسالت لے کر کے آئے ہیں، ہم رسول ہیں. یہ نہیں کہا کہ رب کا تمہارا جو رب ہے، تم خود رب نہیں ہو، خود تمہارا بھی کوئی رب ہے. تو دیکھیں اسی ایک آیت کے اندر اعلان رسالت بھی ہے اور اظہار عقائد بھی ہے. رسولہ اعلان رسالت ہے، ربی کا کیا ہے؟ اظہار عقیدہ ہے. چلو تو یہ ایک پہلی روش تھی. نمبر 2 گفتار نرم و دل پذیر. نرم لہجے میں ایسی گفتگو اور اتنے نرم لہجے میں گفتگو کے دل قبول کرے، دل مائل ہو اس کو قبول کرنے کی طرف. گفتار نرم و دل پذیر. دل پذیر یعنی دل میں اترنے والے نرم لہجے میں گفتگو. فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. فقولا له ان دونوں نے کہا، یعنی موسیٰ اور ہارون نے فرعون سے کہا قولا لینا، کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ گفتگو کی، نرم لہجے میں بات چیت کی کہ شاید یہ اس طریقے سے متذکر ہو جائے اور ڈرے، اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو، بات مان جائے. تبلیغ کی روش میں سے ایک اہم روش یہ ہے، گفتگو ہمیشہ نرم لہجے میں ہونی چاہیے. البتہ سخت لہجے کی بھی کہیں ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کا مقام ہے، اس کی جگہ ہے، ہر جگہ نہیں. وإلا عام طور سے نرم لہجے کی اپنی ایک خصوصیت ہے، نرم لہجہ ہر دل قبول کرتا ہے. چلو تو یہ دوسری روش تھی. تیسرے ارائے دلیل. تیسرے روش جو تھی ابلاغ کی وہ یہ تھی کہ دلیلیں پیش کی ہیں باقاعدہ طور پر اپنی نبوت کی اساس دعوت موسیٰ، دلائل روشن و بیانات مستدل و خیرت پذیر بود. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد واضح اور روشن، مدلل اور کیا ہے؟ عاقلانہ تھی. خیرت پذیر یعنی عاقلانہ، جس کو ہر عقل مند انسان قبول کرے. مستدل یعنی دلیل والی. روشن و بیانات مستدل یعنی دلیل کے ساتھ، و خیرت پذیر یعنی عاقلانہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد روشن اور مستدل دلیلوں کے ساتھ تھی اور عاقلانہ، خیرت پسند تھی. وفی موسیٰ اذا ارسلناہ، موسیٰ کے سلسلے میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب ہم نے ان کو بھیجا الی فرعون کے بعد بسلطان مبین. سلطان سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہی واضح اور روشن دلیلیں. بسلطان مبین، مستدل اور روشن بیانات اور دلیلوں کے ساتھ. نقطہ، اب یہاں پہ چند نقطے بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلا 2 نقطے ہیں یہاں پہ. پہلا نقطہ یہ کہ از آداب تبلیغ نرمش و مہربانی اثر این شیبه به ویژه در برخورد با انسانهای مستکبر آشکار می شود که خشونت و شدت برخورد بر سرکشی و تکبر آنها می افزاید. کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کے آداب میں سے ایک ادب مہربانی اور نرم لہجے کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے. تبلیغ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ لہجہ نرم ہو اور مہربانی کے ساتھ بات کی جائے. کریں کہ اس طریقے کا جو اثر ہوتا ہے خاص طور پر وہ لوگ
کہ جو مستکبر ہیں، جو تکبر اور غرور رکھنے والے ہیں، جب آپ ان سے نرم لہجے میں اور مہربانی کے ساتھ گفتگو کریں گے تو جو ان کا غصہ ہے، جو ان کی شدت ہے، وہ سرکشی جو ہے ان کی کم ہوگی. اور اگر آپ سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، خشونت کے ساتھ، غصے کے ساتھ بات کریں گے تو اثر اس کا یہ ہوگا کہ ان کی سرکشی باہر آ جائے گی، غصہ ان کا باہر آ جائے گا، نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بجائے یہ کہ آپ کی تبلیغ کا اثر مثبت اثر ہو، منفی اثر ہوگا. تو یہ ایک نقطہ ہے کہ یکی از آداب تبلیغ کے آداب میں سے ایک ادب نرمش و مہربانی ہے. نرمی اور مہربانی ہے، لہجہ نرم ہو، گفتگو متین ہو، ٹھیک ہے، سامنے والے سے محبت سے اور مہربانی سے پیش آیا جائے. اثر ان شیبے تبلیغ کے اس طریقے کا اثر بے ویجے خاص طور پر در برخورد با انسان ہے مستکبر، جب مستکبر اور متکبر لوگوں کے ساتھ یہ شیوا اور یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے تو اس کا اثر آشکار مشوت آشکار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. خشونت و شدت برخورد بر سرکشی کر غصہ دکھانا اور شدت کے ساتھ ان کی سرکشی کا مقابلہ کرنا، وہ تکبر انہامی افزایت، ان کے تکبر میں اضافے کا سبب بن جائے گا. اگر لہجہ سخت اختیار کر لیا جائے، ٹھیک، اگر غصے کے ساتھ گفتگو کی جائے تو جو ان کا استکبار ہے، جو ان کی سرکشی ہے، خشونت ہے، اس میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اگر مہربانی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بات کی جائے تو ان کا غصہ اور ان کی سرکشی کم ہو جائے گا. نمبر 2، مبلغان باید بے ہدایت ہمیں افراد امیدوار باشند بدر ہر شرائطی پیام ہدایت رب آنان بے رسانن. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تبلیغ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ کبھی کسی کی ہدایت سے نا امید نہ ہو. یار یہ تو بڑا گنہگار، بڑا سرکش آدمی ہے، بڑا گمراہ انسان ہے، یہ اتنا بڑا گمراہ ہے کہ اس نے خود اکیلے پوری بستی کو، پورے شہر کو، پوری آبادی کو گمراہ کر رکھا ہے، یہ کیا ہدایت پائے گا نا. اور فرعون سب سے بڑا گمراہ انسان تھا، اسی نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ اور ہارون اس کی ہدایت کے لیے گئے. امید ہدایت نہ ہوتی تو نہ جاتے، سمجھ رہے ہیں. لہذا مبلغین کو چاہیے کہ وہ تمام افراد، تمام لوگوں کی ہدایت کی امید رکھیں، چاہے کسی بھی شرائط میں، اور پیام ہدایت ان تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے ایک پیام ہدایت ان کے دل میں اتر جائے، گمراہی چھوڑ کر کے ہدایت قبول کر لیں. مبلغین کو چاہیے، باید چاہیے کہ بے ہدایت ہم افراد کی تمام لوگوں کی ہدایت کے امیدوار باشند، تمام لوگوں کی ہدایت کی امید رکھیں. بدر ہر شرائطی، اور تمام شرائط میں، تمام حالات میں پیام ہدایت رہ، جو پیام ہدایت ہے، بے آنان بے رسانن، ان لوگوں تک پہنچائے. کس پیام ہدایت سے کسے ہدایت مل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو یہ 3 طریقے تھے، یہ 3 روش تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیام رسانی کی. جنبہائے دعوت موسیٰ علیہ السلام و روش او در ہر کدام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جو پہلو تھے اور ان میں سے ہر ایک کی روش اور طریقہ. اما اسانجہ کی رسالت موسیٰ علیہ السلام 2 جنبے اساسی داشت. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے 2 بنیادی پہلو تھے، مبارزہ با طاغوت و نجات مستضعفان، جو اوپر بھی جس کا ذکر ہوا کہ طاغوت کے ساتھ مقابلہ اور مظلوم اور کمزور لوگوں کو نجات دینا. شیوہائے دعوت او نیز در ان 2 جنبے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جو طریقے تھے ان دونوں پہلو میں، ان دونوں رخ میں مورد بررسی قرار میگیرد. ہم یہاں پر اس کی بررسی کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اپنی دعوت کے اس دو پہلو میں بھی ہیں کہ ایک طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے، دوسرے مستضعفین کو نجات دینی ہے. تو ان دونوں اہم پہلوؤں میں کیا روش اختیار کی ہے وہ ابھی ہم کس روشائے دعوت در مواجب طاغوت. طاغوت کے مقابلے میں دعوت کا کیا طریقہ تھا؟ ٹھیک، باغیوں کو، طاغیوں کو کس طریقے سے دعوت دی ہے وہ رؤیہ موسیٰ با طاغوت، یعنی زمان فرعون دو محور اساسی داشت کی عبارت بودند از مبارزہ علمی و مبارزہ عملی با طاغوت. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے زمانے میں جب طاغیوں سے، باغیوں سے، گمراہ لوگوں سے جب سامنا ہوا ہے تو دو اساسی محور کے اوپر، دو بنیادی محور پہ توجہ دی ہے، یا دو اساسی محور پیش کیے. ایک علمی مبارزہ کیا ہے، دوسرے عملی. دو طریقے سے مقابلہ کیا. آسان لفظوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طاغوت کا دو طریقے سے مقابلہ کیا ہے، ایک علمی اور دوسرے عملی. اب پہلا محور جو ہے کس طریقے سے علمی مقابلہ کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. محور اول، پہلا محور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طاغوت کے مقابلے میں، جس کو مبارزہ علمی کہا جاتا ہے، کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طاغوت سے علمی مبارزہ، علمی جنگ کی ہے، علمی بحث کی ہے. موسیٰ علیہ السلام در ان مبارزے نخست بے ابلاغ پیامہائے الہی و سپس بے احتجاج پرداخت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جنگ میں یا اس بحث میں سب سے پہلے الہی پیام کو پہنچایا ہے. خدا کی جانب سے جو بھی پیام حضرت موسیٰ کو دریافت ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پیام کو پہنچایا طاغوت تک، اور اس کے بعد احتجاج کیا ہے، دلیلیں کی ہے، بحث کی ہے، مناظرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو صریحاً ایسے پیام پہنچایا اللہ کا، پیام پہنچانے کے بعد احتجاج کیا ہے. مرحلہ اول ابلاغ پیامہائے الہی. اب اس میں سے پیام الہی کس طریقے سے پہنچایا ہے؟ یہ پہلا معرفی جائگاہ، اپنے مقام کی پہلے معرفی کی، لوگوں کو پہچانوایا کہ میں کون ہوں، میرے مقام، میری منزلت، میرے درجے کو سمجھو. معرفی جائگاہ پہلے مرحلے میں. ظاہر سی بات ہے جب سامنے والے کو، متکلم کا، پیام لانے والے کا مقام اور درجہ معلوم ہوگا تو اس کے پیام کی اہمیت بڑھ جائے گی اور دل اس کی پذیرش اور قبولیت کے لیے آمادہ ہو جائے گا. لہٰذا حضرت موسیٰ نے پہلے اپنے مقام کی معرفی کروائی کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں عالمین کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں. یعنی اپنی رسالت کو پہچنوایا. معرفی ہدف، مقصد کیا ہے، کس لیے میں آیا ہوں، معرفی کی، اس کی ہدف سے آگاہ کیا. اہداف رسالت موسیٰ عبارت بودند است. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کے اہداف کیا تھے؟ یہ تھے یہاں پہ آزاد سازی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کروانا، جو ظلم ہو رہا تھا، جو زیادتی ہو رہی تھی ان کے اوپر. مبارزے با برتری جوئیے فرعون، فرعون جو اپنے آپ کو سب سے برتر اور افضل اور اعلیٰ سمجھ رہا تھا، اس سے مقابلہ. پہلے والے میں آزاد سازی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو کس طریقے سے آزاد کیا ہے؟ ان ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین. فرعون سے کہا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اب یہ مراحل
بیان ہوں گے۔ یہ تو پہلا مرحلہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے پہلے والے میں یعنی مبارزہ کیا ہے طاغوت سے، ٹھیک، مبارزہ علمی، ٹھیک ہے، مبارزہ علمی کے بعد مبارزہ، البتہ مبارزہ علمی میں بھی دو تھا۔ مبارزہ علمی میں پہلا مرحلہ تھا ابلاغ پیام کا، دوسرا مرحلہ تھا احتجاج کا۔ اب یہ احتجاج کا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جدال احسن، مناظرہ کرنا، وجادلہم باللتی ہی احسن، کسی سے مناظرہ کرنا ہے، کسی سے جدال کرنا ہے تو بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے منطقی اور اخلاقی گفتگو ہونی چاہیے۔ جو گفتگو ہو، جو بات ہو، وہ منطقی ہو، دلیل والی ہو اور ادب کے ساتھ ہو۔ ان دومین مرحلے عرض مبارزہ علمی با فرعون بود کرے، فرعون کے ساتھ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا علمی مبارزہ تھا، دوسری علمی جنگ تھی۔ اومی خاص با مجادل تاثیر سخنان پیامبر خدا بر حاضران را ازبین ببرد۔ فرعون چاہتا تھا کہ مجادلے کے ذریعے سے پیغمبر خدا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں تھیں اسے بے اثر بنا دے، حاضرین پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی طرف سے پیام لے کر کے آیا ہوں، تو فرعون نے مجادلہ شروع کر دیا۔ اور فرعون اپنے مجادلے سے یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ کی باتوں کا حاضرین پہ کوئی اثر نہ ہو۔ بلے موسیٰ علیہ السلام باسخنان خود ان تو تیرا بے اثر سا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے ذریعے سے فرعون کی اس سازش کو ناکام بنا دیا، بے اثر بنا دیا۔ اب وہ جدال احسن کیا تھا، کس طریقے سے ہوا، یہ یہاں پہ ہے۔ جدال احسن میان موسیٰ و فرعون اور موسیٰ کے درمیان جو جدال احسن انجام پایا وہ یہ ہے۔ منت نہادن بر موسیٰ، فرعون کہنے لگا کہ میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں زندگی دی، تمہیں حیات دی، تمہیں پالا پوسا۔ پھر موسیٰ نے کیا جواب دیا، فرعون نے پھر چالاکی دکھائی، پھر مناظرہ، پھر ڈرایا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ منت نہادن، یہ کس طریقے سے احسان جتایا ہے فرعون نے موسیٰ کے اوپر۔ انکار رسالت موسیٰ، موسیٰ کی رسالت کا انکار کیا۔ اتہام مفسد و مجرم بودن، متہم کرنے لگا کہ تم مفسد ہو، تم مجرم ہو، تم فساد چاہتے ہو، ماحول خراب کرنے کے لیے آئے ہو۔ اعتراض فرعون، فرعون کے اعتراضات، اعتراض میں استکبار، زور گوئی فرعون، اعتراض کرنے لگا فرعون، تکبر دکھانے لگا، اور فرعون نے دھاندلی کرنی چاہیے، تثبیت رسالت، یہ تمام چیزیں ہیں جو نیچے آئیں گی تفصیل کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ جدال حسن میں فرعون نے جو اعتراض کیا ہے وہ کیا تھا؟ اعتراض فرعون کا پہلا اعتراض، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین۔